خوش آمدید واقعات وسڈم میں، جہاں وقت کی آزمائش سے گزرے اسلامی کہانیاں زندگی پائی جاتی ہیں۔ یہاں ہم اسلامی تاریخ کی گہرائیوں میں جا کر آپ کو انسپائرنگ اور تعلیم دینے والی کہانیاں پیش کرتے ہیں۔ مشہور شخصیت کی جدوجہد اور کامیابیوں سے لے کر ہماری تاریخ میں چھپی ہوئی روحانی درس تک، ہم آپ کو ایسی کہانیاں پیش کرتے ہیں جو قیمتی بصارت اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ واقعات وسڈم کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اسلامی ورثے کی کہانیوں کی اس دلچسپ سفر پر نکلیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہو اور ان کہانیوں کو دریافت کریں جو ہمارے ایمان اور زندگی کو امیر بناتی ہیں۔ حصہ نمبر 3، 53 سال سے لے کر 63 سال تک۔ نبوت کے 13 سال جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے ہی اسلامی ہجری کا حساب شروع ہوتا ہے۔ اس طرح ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہوئے کتنے برس ہوئے تھے۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی جس کا نام قباء ہے قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مدینہ کے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا فرمایا۔ مدینہ منورہ میں 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خرید کر اس میں مسجد تعمیر فرمائی جو آج مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار میں بہت بھائی چارگی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں صرف 313 مسلمان تھے اور کافر ہتھیاروں سے لیس ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ صرف 14 مسلمانوں نے شہادت کا مقام پایا۔ سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی جس میں پہلے تو 1000 مسلمان تھے اور پھر 300 منافق میدان سے نکل گئے، صرف 700 مسلمان رہ گئے تھے۔ جنگ کے شروع مرحلے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سن 6 ہجری کو حدیبیہ کی صلح ہوئی۔ سن 8 ہجری کو مکہ فتح اور مسلمان فتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اسی سال جنگ حنین بھی ہوئی۔ سن 9 ہجری کو جنگ تبوک ہوئی۔ سن 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ اسی آخری حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وہ تاریخی خطبہ دیا جس کا ہر لفظ امت کے لیے پیش بہا خزانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میری بات کان لگا کر سنو، نہیں معلوم آئندہ سال تم سے ملوں یا نہ ملوں، تو اس وقت میری بات غور سے سنو۔ دیکھو، تمہارا معبود ایک ہے اور تم ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ سب مسلمان بھائی ہیں، کسی کو کسی پر بڑائی نہیں ہے، ہاں جس کے اعمال نیک ہوں۔ اور سنو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اور دیکھو، غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، جیسا کھانا ویسا کھلانا، جیسا پہننا ویسا پہنانا، اور یاد رکھو تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کو قتل کرنے نہ لگ جانا۔ سن لو، تم کو خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے جہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ان تمام ہدایت کے علاوہ اور بھی ہدایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آخری حج سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد کچھ دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 11 ہجری کو ملک شام کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو شنبہ کے دن 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم مبارک سے نکل کر اعلی الہی میں پہنچ گئی۔